فرحانہ نے جب تک ہوش نہیں سنبھالا تھا اسے جمعرات کے دن چڑھاوے کے بتاشوں کا صبح سے انتظار رہتا تھا۔ پیر صاحب کے مزار پر جو لال پیلے کرن ٹکے گز گز بھر کے ٹکڑے جو ان کے عقیدت مند بطور چادر چڑھا جاتے تھے، ان کا گھونگھٹ لگا کر وہ اپنے خیال میں بالکل دلہن بن جاتی تھی۔ پھر ایک دن یکا یک اس کا ذہن جاگ اٹھا اور وہ بغاوت پر آمادہ ہو گئی۔ محلے کی ایک ہم عمر لڑکی فرحانہ کی بہت پیاری سہیلی تھی۔ فرحانہ کے گھر اکثر گھروں سے چنے اور 10ویں 20ویں کا زردہ پلاؤ آ جاتا تھا، جسے کھاتے وقت وہ اپنی سہیلی کو ضرور یاد رکھتی تھی۔ ایک دن جب شام ہونے کو آئی اور وہ سہیلی گلی کوچے میں نہ ملی، نہ تالاب کے کنارے نظر آئی، تو فرحانہ نے ماں کی نظر بچا کر ایک رکابی میں تھوڑا سا زردہ نکالا اور کاغذ سے ڈھک کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ بیچاری صبح سے بخار میں پڑی تھی۔ فرحانہ نے اس کے قریب جا کر رکابی سے کاغذ ہٹایا اور بڑے پیار سے کہا، دیکھ میں دوپہر سے تیرے لیے میٹھے چاول رکھے تجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسی وقت اس لڑکی کی ماں باورچی خانے سے نکل کر آئی اور غصے سے پوچھا، فرحانہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ کیا کھلا رہی ہے مریم کو؟ کچھ نہیں خالہ، تھوڑا سا زردہ ہے، مریم کو بہت پسند ہے۔ فرحانہ نے گھبرا کر کہا، کہاں سے آیا زردہ؟ مریم کی ماں نے اور بھی بگڑ کر پوچھا۔ پتہ نہیں ابا کہاں سے لائے ہیں، فرحانہ نے ہکلا کر کہا۔ دیکھ بے شرم، میں پہلے ہی تجھ سے کہتی تھی کہ اس فقیر کی چھوکری کے ساتھ نہ کھیلا کر۔ شیخ ہو کر اب ہماری اوقات یہ رہ گئی کہ مردوں کے نام کا کھانا کھائیں۔ اس مرتبہ مریم کی ماں اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئی۔ فرحانہ نے حیرت اور کچھ خفگی سے آنکھیں پھاڑی۔ خالہ ہم کیوں فقیر ہوتے؟ ہم کیا سڑک پر بھیک مانگتے ہیں؟ تم سے تو سڑک پر بھیک مانگنے والے اچھے ہوتے ہیں، تمہاری تو ذات ہی فقیر ہے۔ قبر کھودنے اور مردوں کو نہلانے والوں کے ہاتھ کا تو چھوا بھی کھانا منع ہے، مریم کی ماں نے بڑی حقارت سے کہا، اور فرحانہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے ایک چیخ اٹھی جو حلق تک پہنچ کر گھٹ گئی۔ شدید ذلت کے احساس سے اس کے ننھے سے وجود کو پارا پارا کر دیا اور وہ زردہ کی پلیٹ اٹھا کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ اسے خوف تھا جیسے اس کا کوئی راز کھل گیا ہے اور راستے میں جو بھی اسے دیکھے گا زور زور سے فقیرنی فقیرنی کہہ کر چلائے گا۔ مریم کی ماں جھوٹی ہے، میں ماں سے جا کر اس کی شکایت کروں گی۔ ماں سے شکایت کا نتیجہ اور بھی برا نکلا۔ اس کی ماں نے نہ صرف اسے گالیاں دی بلکہ 2 ہاتھ بھی لگائے کہ تو اس شیخانی کے گھر جا کر کیوں مرتی ہے؟ جب دیکھو گھر سے کھانا چرا کے ادھر ادھر بانٹتی پھرتی ہے۔ فرحانہ اس وقت تو چپ ہو گئی مگر اس کے دل کی خلش بڑھتی گئی۔ مریم کی ماں نے اپنی بیٹی کو مولوی صاحب کے پاس پڑھنے بٹھا دیا۔ یوں اس کا فرحانہ کے ساتھ گھومنا پھرنا بند ہو گیا۔ فرحانہ نے اس بات کو بھی اپنی ذلت سمجھا اور اسے اپنی ماں باپ کے پیشے اور ان کے وجود سے گھن آنے لگی۔ ایک مرتبہ جب اس کی ماں کئی گھنٹے بعد گاؤں کے ایک گھر سے لوٹی تو اپنی چادر میں لپٹے ہوئے کپڑوں میں سے ایک پھولدار ریشمی قمیض نکال کر اس کو دکھائی۔ یہ قمیض گریبان سے دامن تک چاک تھی۔ کیسی اچھی قمیض ہے، میں بانوں کی مشین پر سلوا دوں گی، تم اسے عید پر پہن لینا، فرحانہ کی ماں نے خوش ہو کر کہا۔ فرحانہ کو ایسا لگا جیسے اس کے تلووں میں آگ لگی ہے اور شعلے بھڑک کر اس کے سراپا کو جھلسا رہے ہیں۔ میں پہنوں گی اس قمیض کو،
مردے کے اوپر سے اتری ہوئی قمیض کو تو خود کیوں نہیں پہنتی؟ تیرا بس چلے تو مردے کا کفن بھی اتار کے مجھے پہنا دے۔ اس نے لپک کر ماں کے ہاتھ سے قمیض لے کر تار تار کر دی۔ ماں نے چولہے سے آج جلی لکڑی اٹھائی اور اسے دھمکایا تو فرحانہ نے جو بھی منہ میں آیا بکنا شروع کر دیا۔ یوں بھی وہ گاؤں کی عام لڑکیوں کی طرح تو تڑاک کرتی تھی، مگر وہ آج اس طرح مقابلے پر آئی کہ ماں کو پلو پھیلا کر اسے کوسنے کے سوا چارہ نہ رہا۔ وہ جوں جوں بڑی ہوتی گئی، ماں باپ سے جھگڑا اور بہن بھائی کو مارنے کا سلسلہ بھی بڑھتا گیا۔ گھر کا ہر فرد اس سے نالاں ہو گیا۔ ایک روز اس کی ماں نے اپنی پڑوسن سے کہا، اب تم ہی بتاؤ آپا، یہ کم بخت کہتی ہے کہ ہم اپنا کام چھوڑ دیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ فاقے کریں؟ اور جب باپ دادا کے زمانے سے ہم گاؤں کے مردے ٹھکانے لگاتے آئے ہیں، تو اب کام چھوڑ کر کیا ہماری ذات بدل جائے گی؟ یہ رہے گی فقیرنی کی فقیرنی، کوئی سیدزادی تو نہیں بن جائے گی۔ فرحانہ کی صورت شکل بری نہیں تھی، عمر کے ساتھ ساتھ اس میں نکھار آ رہا تھا۔ آس پاس کے شہر اور گاؤں کے برادری والے پیغامات بھی بھیجنے لگے تھے، مگر وہ حیادار لڑکیوں کی طرح خاموش رہنے والی کہاں تھی؟ وہ فقیروں میں بیاہ کر جانے پر کسی طرح آمادہ نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ پر ایک ایک پل بھاری ہو رہا تھا۔ ماں بیٹی بھی میں اچھی خاصی دشمنی شروع ہو گئی تھی۔ اس دوران فرحانہ کی خالہ دوسرے شہر سے آئی تو ماں نے اسے اپنی پریشانی کا حال سنایا۔ پوری داستان سن کر اس نے کہا، تو مت فکر کر، میں خود تجھ سے اس بارے میں بات کرنے والی تھی۔ تجھے تو پتہ ہے میرے سسر کے بڑے بھائی 20 سال پہلے اپنا شہر چھوڑ کر گجرات جا بسے تھے۔ وہاں کسی کو بھی پتہ نہیں کہ ان کی کیا ذات برادری ہے، لوگ انہیں مرزا جی کہتے ہیں، مگر شادی بیاہ تو آخر اپنی ہی برادری میں ہوگا۔ آج کل وہ اپنے پوتے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ لڑکا چوڑیوں کی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ فرحانہ کے لیے یہ رشتہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ جب خالہ نے فرحانہ کو یقین دلایا کہ گجرات میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی کہ اس کے ماں باپ اپنے گاؤں میں کیا کام کرتے ہیں، تو اس نے شادی کی حامی بھر لی اور پھر رخصت ہو کر گجرات چلی گئی۔ یوں تو سچ تھا کہ فرحانہ کے سسرال والے شیشے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور پیشہ لوگ تھے اور کوئی اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، مگر میکے میں ماں سے لڑ لڑ کر فرحانہ کی زبان کھل چکی تھی اور صبر و برداشت کا مادہ اس کے مزاج میں نہیں تھا۔ اسی لیے جلدی ساس سے تو میں شروع ہو گئی۔ شادی کے سال بھر بعد اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور دوسرے سال بیٹا ہوا۔ ساس کو شکایت تھی کہ فرحانہ محض اپنے بچوں میں لگی رہتی ہے، گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتی۔ فرحانہ کے پاس ان الزامات کا ایک ہی جواب تھا کہ بڑھیا مجھ سے جلتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس دوران وہ کئی بار اپنے میکے آئی، مگر یہاں وہ مرزا جی کی بہو کے نام سے نہیں پکاری جاتی تھی۔ سب یہی کہتے تھے کہ نادو فقیر کی لونڈی سسرال سے آئی ہے۔ فرحانہ کو اب بھی ان الفاظ سے پھریری آتی، اسی لیے وہ 10-15 دن سے زیادہ نہ رکتی تھی۔ اس کے دادا سسر تو اس کی شادی کے چند ماہ بعد ہی گزر گئے تھے، مگر جب بس کے ایک حادثے میں اس کے سسر کا بھی انتقال ہو گیا تو دفتن اس کی ساس نے طے کیا کہ فرحانہ منحوس ہے، وہ سب کو کھا رہی ہے۔ اب بڑھیا کا بیشتر وقت اس کو کوسنے دینے اور اپنے خاوند کی یاد میں روتے گزرتا تھا، اور فرحانہ گلا پھاڑ پھاڑ کر پڑوسیوں کو سناتی کہ ساس میری چوڑیوں کو دیکھ دیکھ کر جلتی ہے۔ اس کا بس چلے تو میں بھی اسی کی طرح ہو جاؤں۔ فرحانہ کا خاوند عاقب
خاموش مزاج اور صلح پسند تھا، پھر اسے بچوں سے بھی محبت تھی۔ بڑا لڑکا تو اس کے ساتھ فیکٹری بھی چلا جاتا تھا۔ بیٹی بھی اس قابل ہو گئی تھی کہ جب وہ گھر آئے تو روٹی نکال کر اس کے سامنے رکھ دے۔ اگرچہ چھوٹا بیٹا 6 سال کا ہو گیا، مگر ماں کے لاڈ پیار میں کچھ بگڑ گیا تھا۔ وہ صبح سے شام گلی کوچوں میں کھیلتا، گالیاں بکتا، اور سب سے چھوٹی اولاد ایک دائم المریض بیٹی تھی جو سال بھر کی ہونے کو آئی، مگر ہر وقت پلنگ پر پڑی روتی رہتی تھی۔ فرحانہ کے خاوند کے لیے گھر کا ماحول بڑا تکلیف دہ ہو رہا تھا۔ اس نے جب سے کمانا شروع کیا، اپنے باپ کی طرح سارے پیسے ماں کے ہاتھ میں دیتا تھا، مگر سسر کی موت کے بعد فرحانہ نے قیامت ڈا دی کہ بڑھیا کو کیا حق ہے اس پیسے کو ہاتھ لگانے کا۔ ماں بیوی کی اس جنگ میں عاقب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور ایک دن اس نے لاتوں اور گھوسوں سے فرحانہ کی اچھی طرح مرمت کر دی۔ عاقب برا بھلا تو کہتا تھا، مگر اس طرح مارتا نہیں تھا۔ پہلے تو فرحانہ نے جی بھر کر ساس کو گالیاں دی، پھر میاں کو گھر چھوڑنے کی دھمکی تھی۔ جب اس کی دھمکی کو عاقب نے کوئی اہمیت نہ دی تو جوش میں فرحانہ نے چاروں بچوں کو ساتھ لیا اور بس میں بیٹھ کر لاہور پہنچ گئی۔ غصے میں وہ یہ بھول گئی کہ مرزا جی کی بہو ہفتہ عشرہ کو ماں باپ سے ملنے نہیں آئی، بلکہ نادو فقیر کی بیٹی سسرال میکے چھوڑ کر آ پڑی ہے۔ ماں کا حال دیکھا کہ باپ بیمار رہنے لگا ہے، اب کون اور پھاوڑے چلانا اس کے بس کا کام نہیں رہا۔ جوان بھائی گھر سے بھاگ کر کراچی چلا گیا، کبھی گھر آتا ہے اور نہ مالی امداد کرتا ہے۔ اب تو پیر صاحب کے مزار پر منت مراد کا جو تھوڑا بہت مل جائے اس میں گزارا ہو جاتا تھا۔ ماں نے 2-4 دن فرحانہ کا غم سننے سے زیادہ اپنا دکھڑا سنانے میں گزارے، پھر یہ بات کر دی کہ اس طرح 4 بچے لے کر وہ میکے میں روٹیاں نہیں توڑ سکتی۔ فرحانہ کو احساس ہوا کہ خاوند کا گھر چھوڑ کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کیا وہ ذلت اٹھا کر واپس چلی جائے؟ ابھی وہ فیصلہ بھی نہ کر پائی کہ ایک دن ایک اور قیامت ٹوٹی۔ اس کی بڑی بیٹی رقیہ چھوٹی بچی کو کندھے سے لگائے دوڑتی چلاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ اماں ابا آئے تھے، کہاں ہیں وہ؟ واپس چلے گئے اور مجید کو بھی ساتھ لے گئے۔ ہم سب جہاں بس رکتی ہے وہاں کھیل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ پیڑ کے نیچے ابا کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجید کو بلایا اور کہنے لگے کہ میں تجھے لینے آیا ہوں، میرے ساتھ گھر چل۔ میں نے کہا میں بھی گھر جاؤں گی تو ابا کہنے لگے میں تیری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور اپنی ماں سے کہہ دینا میرے لیے وہ مر چکی ہے، اگر اس نے کبھی قدم بھی رکھا تو گولی سے مار دوں گا۔ اتنے میں بس آ گئی اور ابا مجید کا ہاتھ پکڑ کر بس میں چڑھ گئے۔ فرحانہ نے کھڑے کھڑے بچھاڑ کھائی اور چیخ کر رونے لگی۔ تب اس کی ماں نے اور بھی چیخ کر کہا، لے اب میری چھاتی پر مونگ ڈال، تو جیسی کتامہ کا دنیا میں گزارا نہیں ہے، ہم فقیروں میں تیرا کیسے گزر ہوگا؟ تو مرزا جی کی محل سے بھی خالی ہاتھ نکل آئی، اب کما اور کھلا اپنے پلو کو۔ فرحانہ کی زندگی کا یہ موڑ بڑا کربناک تھا۔ اس نے میکے یا سسرال میں کبھی مزدوری کی تھی اور نہ اس کا ڈھنگ آتا تھا، مگر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اب گاؤں کی عورتوں کے ساتھ وہ محنت مزدوری کے لیے جانے لگی۔ کہیں دھان پٹخا جا رہا ہے، کسی دن مکئی کی ہلائی ہو رہی ہے۔ وہ شام ڈھلے تک کھیت کھلیانوں میں کام کرتی اور جب گھر لوٹتی تو گود کی سوکھی ہوئی بچی کو روتا اور ماں کو چیختا ہوا پاتی کہ رقیہ ڈھینگ کی ڈھینگ ہو گئی، مگر اتنی تمیز نہیں ہے کہ بہن کو سنبھال لے۔ یہ غلاظت میں لتھڑی ہوئی میرے کانوں کے پردے پھاڑتی ہیں، بہتر ہے مر جائے تو پن چھوٹے۔
فرحانہ کے بازو دن بھر کی مشقت سے پھوڑے کی طرح دکھتے اور ٹانگیں شل ہو جاتی۔ اسے یہ بھی دھیان نہیں رہتا کہ رقیہ سے پوچھے صبح جانے سے پہلے جو 50 روپے دودھ لانے کو دے گئی تھی وہ دودھ بچی کے حلق سے اترا بھی یا نہیں۔ وہ مونج کی ٹوٹی چرپائی پر آئی تو مجید کا چہرہ کچھ دیر کو اس کے ذہن پر چھا جاتا۔ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، کبھی اپنی ماں کو بھی یاد کرتا ہوگا یا اپنے بابا اور دادی کے ساتھ خوش ہوگا، لیکن بچھڑے ہوئے بیٹی کی یاد بھی اس کے ذہن کو دیر تک بیدار نہ رکھ پاتی اور بے ہوشی جیسی نیند اس کی حواس پر چھا جاتی۔ کل جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو برابر میں پڑی بچی اس کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ فرحانہ کا دل تڑپ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کمبخت تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی ہے، آج شام کو مزدوری ملے گی تو اسے حکیم کو دکھا کر دوا لاؤں گی۔ وہ کئی دن سے زمیندار کے کھلیان میں چنے پرسا رہی تھی، آج کام ختم کر کے شام کو مزدوری ملنا تھی۔ اس نے کندھا ہلا کر رقیہ کو جگایا، اٹھ جا، دن چڑھ آیا ہے، آج بھولے سے 50 روپے کا دودھ لے آنا، شام کو آ کر پیسے دے دوں گی، اس وقت نہیں ہے۔ تقریباً 11 بجے رقیہ دوڑتی ہوئی کھلیان پہنچی۔ اماں اماں مونا مر گئی۔ فرحانہ نے چنوں سے بھرا ہوا جبڑا سر سے اتار کر پیچھے رکھ دیا۔ کیا بکتی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں سمجھی تھی کہ سو رہی ہے مگر نانی کہہ رہی ہے کہ مر گئی۔ فرحانہ خاموش کھڑی ٹک ٹکی باندھے خلا میں دیکھ رہی تھی۔ رقیہ نے اسے جھنجھوڑا، چل نا اماں، نانی بلا رہی ہے۔ فرحانہ چونکی، کیا کروں وہاں جا کر، میرے پاس تو کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ بچی کی موت نے ایک طرح گھر کے ہر فرد کا بوجھ ہلکا کر دیا، مگر فرحانہ کے دل میں غم سے زیادہ غصے کا طوفان ابل پڑا۔ اسے عاقب پر غصہ تھا جس نے اس بیمار بچی پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا، اپنی ماں پہ غصہ تھا جو دن رات بچی کو گالیاں کوسنے دیتی تھی، اور اپنے اوپر تو انتہائی غصہ تھا کہ کام سے لوٹ کر کبھی اس بد نصیب بچی کو گود میں لے کر پیار کرنے کی سکت بھی نہ پاتی تھی۔ جس دن فرحانہ کو مزدوری نہیں ملتی تھی اس دن وہ دن بھر رقیہ اور بلال کو مارتی، اپنی ماں سے لڑتی اور مری ہوئی بچی اور بچھڑے ہوئے مجید کو یاد کر کے زور زور سے روتی۔ محلے اور پڑوس والے بھی اس ہنگامے سے نالاں ہو گئے تھے۔ مجید کو اس کا باپ لے گیا، چھوٹی بچی کو اللہ پاک نے اس دکھ سے چھٹکارا دلا دیا۔ رقیہ کو بھی دن بھر بیمار بہن کے کندھے پر لادنے سے نجات مل گئی، اور بلال نے سارے گاؤں میں آوارہ گردی شروع کر دی۔ کئی مرتبہ شکایت بھی آئی، ہر شکایت پر فرحانہ آسمان کی طرف منہ اٹھا پلو پھیلا کر کہتی، تجھے 2.5 گھڑی کا غیظہ آئے تو مجھے چین سے مرنے بھی نہیں دے گا۔ فرحانہ کی ماں جہاں جاتی اس کا رونا لے بیٹھتی، ہمارے تو نصیب پھوٹ گئے ہیں، اپنے کھانے کا ٹھکانہ نہیں، اب اس مس ڈنڈی کو کہاں سے بھریں، اور اس کے لونڈے نے تو ناک ہی کٹوا دی ہے، اب اس بڑھاپے میں چوری کا داغ بھی لگ گیا۔ شمس الدین بڑھئی کی لڑکی امیدہ اپنے بھتیجے کے عقیقے میں آئی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، چاچی اس کا دوسرا بیاہ کیوں نہیں کر دیتی، ابھی تو جوان ہے، کون کرے گا بیاہ اس سے؟ فرحانہ کی ماں نے چڑھ کر کہا، ہاؤسنگ کالونی میں جہاں ہمارا گھر ہے وہاں کونے پر ایک پٹواری ہے، رہنے والا تو کسی گاؤں کا ہے مگر بہت دن سے ہاؤسنگ کالونی میں دکان چلاتا ہے، خوب کمائی ہے، وہ خود کسی بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ روٹی پکا دے، پھر ساس نند کا بھی جھگڑا نہیں، اکیلا ہی رہتا ہے۔ کون سی برادری سے ہے؟ چاچی اب برادری کنبے کو چھوڑو، شہر میں کوئی نہیں پوچھتا، پہلی بیوی چھوڑ گئی ہے، شاید اولاد نہیں تھی،
میں نے زیادہ تو سنا نہیں مگر آدمی اچھا ہے، اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا تو پھر اللہ کا واسطہ تم بات چلاؤ اور فرحانہ سے بھی کہہ دو کہ ہمیں بخش دے۔ فرحانہ کے سامنے جب حمیدہ نے یہ بات چھیڑی تو اس نے رو کر کہا، آپا تم مجھے یہاں سے لے جا کر پہاڑ میں بھی جھونک دو تو میں اف نہ کروں گی، مگر اب یہاں رہنا دوزخ سے بھی برا ہے۔